الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ البقرہ کی 133 اور 134 نمبر کی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت پاک کا ترجمہ ہے: کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی؟ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی جو یکتا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے: وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کے متعلق مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو انتقال کے وقت یہودیت پر جمنے کی، قائم رہنے کی وصیت کی تھی؟ تو اس پر قرآن پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں بتایا گیا کہ یہود جھوٹ کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو دین حق پر جمنے کی وصیت کی تھی. اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اولاد کو دین پر جمنے کی تاکید اور وصیت کرتے رہنا چاہیے. اولاد اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے انسان جائز ناجائز ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق ادا کرتی رہے لیکن ہم پر اولاد کے کوئی حق نہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے. تاریخ ایک ہاتھ سے بچتی نہیں. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جہاں اولاد پر والدین کے حقوق رکھے وہیں پر والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق رکھے، بلکہ اولاد کے حقوق اتنے زیادہ ہیں
کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو اولاد دنیا میں آئی نہیں، اس دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی نہیں، اس وقت سے اس کے حقوق والدین پر شروع ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو سوچئے، نمبر 1، اپنی آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اب اچھی ماں سے مراد کیا؟ حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تنکح المرأۃ لأربع، کسی خاتون سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، عورت کی مالداری کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، جس کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ظاہری پیکنگ کو دیکھا جاتا ہے چاہے اندر مال کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 4 ولی دینہا، دینداری کی وجہ سے۔ آقا فرماتے فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا یہ اولاد کا ایک حق ہے کہ آنے والی اولاد کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بچہ کبھی باپ پر کبھی ماں پر جاتا ہے تو ایسا کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ زوجین جب تعلقات قائم کرتے ہیں اور باپ کی منی غالب آ جاتی ہے تو بچہ باپ پر اور اس کے خاندان پر جاتا ہے، ان کے اخلاق و عادات کو لے کر آتا ہے۔ اور اگر ماں کا نطفہ اس کی منی غالب آ گئی تو بچہ ماں پر، اس کے خاندان پر چلا جاتا ہے، وہاں کے اخلاق لے کر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچہ باپ پر، اس کے خاندان پر، ددیال پر بھی جا سکتا ہے، ماں پر، اس کے خاندان پر، ننیال پر بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، تو ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کے حقوق میں ایسا حق ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ اولاد تو 9 مہینے کے بعد آئے گی، یہ حق پہلے آ گیا۔ لیکن ہم لوگ عموماً ایسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں جو یا تو حسن و جمال والی ہو، یا وہ مالدار ہو، یا حسب و نسب میں عالی ہو۔ اصل چیز دینداری اور پرہیزگاری کو دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر حق یہ ہے کہ زوجین جب تعلقات قائم کریں تو اس موقع پر شریعت اسلامیہ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھنا یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان کا اثر بھی سرایت کر جاتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں اپنی اولاد کو بڑی نافرمان ہے، نالائق ہے، کہنا نہیں مانتی، تو کہاں سے مانے گی؟ ہم نے اس کا ایک حق ضائع کر دیا ہے۔ ہماری پوچھ ہوگی قیامت کے دن کہ اس تعلقات کے وقت جو دعا شریعت نے سکھلائی تھی تم نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو بچہ نافرمان ہوگا، شیطانی اثر لے کر آئے گا، نافرمانی کا بیج اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ حرام مال سے پرہیز کرنا۔ دیکھیے بہت پتے کی بات ہے، اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ نیک ہو، صالح ہو،
دیندار ہو، پاکیزہ ہو، نیک فطرت ہو، چال چلن عمدہ ہو، مزاج دینی ہو، تو حلال کا اہتمام اور حرام سے پرہیز یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بیوی کو حمل قرار پایا تو اسی وقت سے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی حرام تو کیا مشکوک چیز بھی منہ میں جانی نہیں چاہیے، تاکہ بچے میں حلال کے اثرات آئے، نورانی اور پاکیزہ اثرات کو لے کر آئے۔ بہرحال بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا۔ اب ایک مرتبہ وہ بزرگ کے ساتھ یعنی اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں سے ایک پھل بیچنے والے کے پاس سے اس نے ایک بیر چرا کر، ایک بور جس کو گجراتی میں کہا جاتا ہے، ایک بیر چرا کر کھا لیا۔ بزرگ کو بڑا جھٹکا لگا کہ یہ کیا کر دیا۔ گھر آئے، بیوی کو پوچھا تو کہا کہ ہمارے پڑوس میں جو بیر کا درخت ہے تو اس کی کچھ شاخیں ہمارے باڑے میں جھکتی ہے، تو وہاں کچھ بیر پڑے تھے، میں نے حمل کے دوران وہ ایک بیر اٹھا کر کھا لیا تھا، یہ اس کا اثر ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے حقوق میں ایک حق حلال مال کا اہتمام کرنا بھی۔ نمبر 4، اولاد جب پیدا ہو جائے، دنیا میں آ جائے، آنکھیں کھولے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنا، یہ اولاد کے حق میں ایک حق بہت پتے کی بات ہے کہ دیکھیے ہمیں عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اقرار کر لیا تھا، لیکن ہم سب کے سب اس سبق کو بھول گئے۔ اس سبق کو یاد دلانے کے لیے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، تاکہ یاد آ جائے کہ ہم نے عالم ارواح میں اسی کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ بھی اولاد کے حقوق میں ایک حق۔ نمبر 5، دنیا میں آنے کے بعد کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے تحنیک کروانا۔ تحنیک کہتے کھجور چبا کر بچے کے منہ میں رکھی جائے تاکہ ایک نیک آدمی کا لعاب بچے کے منہ میں جائے اور وہ اثرات بچے میں پیدا ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کے ساتھ عموماً ایسا ہی تھا۔ نمبر 6، اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ بہرحال اچھے نام کے متعلق آج کل تو کہنا ہی کیا، سب سے بڑا علامہ اگر کوئی ہے اس وقت کا وہ گوگل ہے، انٹرنیٹ ہے، سرچ کیا جاتا ہے، انبیاء کے نام بتائے جائے، کوئی اچھے نام بتاؤ، صحابہ کے نام بتائے جائے، کوئی نیا نام بتاؤ کسی نے نہ رکھا ہو تو پھر ابلیس رکھ تو آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ اچھے نام تو یا تو کرکٹر کے نام پر رکھا جائے گا، پہلے کسی زمانے میں عمران نام رکھنے کا شوق چلا تھا، سلمان نام رکھنے کا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا یا حضرت مریم کے والد کا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا۔ اس نسبت پر نہیں وہ ایک کرکٹر گزرا ہے، یا سلمان ایک ایکٹر کے نام پر کوئی سلمان فارسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے نہیں رکھتا تھا۔ نام کا اثر ہوتا ہے، سوچ کا اثر ہوتا ہے، نیت کا اثر ہوتا ہے کہ ہم کس نیت پر نام رکھ رہے ہیں۔ تو اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور آج کل ایسے ایسے نام رکھنے کا شوق اور رواج چلا ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھا تو کیا معنی ہے عقل مند، جو دیکھو اس کے معنی عقل مند، پاکیزہ، صاف ستھرا، ذہین، خوبصورت۔ ایک صاحب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے
کہ میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ نام صحیح نہیں رکھا، یہ نام بدل دو، مناسب نہیں ہے، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے نام کیا رکھا ہے، تم نے نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نام رکھا ہے عزا۔ کیا نام رکھا؟ عزا۔ والد صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ اللہ کے بندے، قرآن پاک میں حیض کے خون کو عزا کہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ عَزَا۔ تو نے اپنی بچی کا نام یہ رکھا، ایک حق ہم نے اس کا ضائع کر دیا۔ پھر ہم سوچتے ہیں، سر پٹکتے، شکوے شکایت کرتے کہ اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، نماز کے لیے نہیں آتی، کہاں سے آئے گی، کہاں سے ہماری بات مانے گی؟ ہم نے اچھے نام رکھنے تھے انبیاء علیہم السلام کے نام پر، صحابہ اکرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر، نیک بندوں کے نام پر، ہمیں تو وہ نام پسند آئے نہیں۔ تو یہ چھٹا ساتواں حق کہ اگر اولاد میں لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کرنا، اور لڑکا یا لڑکی ہو جو بھی ہو، 7ویں روز اس کا عقیقہ کرنا، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ عقیقہ کرنا اگرچہ واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے 7ویں دن کر لیا جائے، ورنہ کبھی بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کرے تو کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں۔ بہت سے لوگ عقیقے کو قربانی پر ترجیح دیتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی میرے کرنے کی؟ ارے بھائی قربانی واجب ہے، اگر تم صاحب نصاب ہو تو قربانی کرنی ہے چاہے تمہارا عقیقہ نہیں ہوا ہو۔ اور 8واں بنیادی حق وہ ہے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کے مزاج کو دینی مزاج بنانے کی فکر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جیسا ماحول، وہ یہودی خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ آتش پرست اور مجوسی خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا ماحول ویسے اثرات، اور ویسا مذہب ویسی سوچ اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس فطرت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اولاد کے پیچھے محنت کرنی ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ذخیرہ ہو، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی صدقہ جاریہ ہو، تو اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ 3 باتیں ہو جائیں گی کہ وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، وہ مرنے کے بعد دعا بھی کرے گی، اور اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم سے لوگ نفع اٹھائیں گے۔ جب تک نفع اٹھائیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اولاد کے حقوق میں بہت اہم ترین حق ہے۔ آج ہم نے اس حق کو ضائع کر دیا۔ اولاد کی تربیت اور اس کی صحیح تعلیم کی جانب، اس کا مزاج دینی بنانے کی جانب ہمارا رجحان ہی نہیں۔
ہم توجہ دیتے ہیں، معاف کیجیے گا، دنیا کی طرف، دین کی طرف نہیں۔ اسکول کا معاملہ ہو، اگرچہ ابھی بند ہے، جب اسکولیں کھل جائے گی تو آپ دیکھ لینا کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ سردی کا موسم ہے، 6:45 بجے کے قریب فجر کی نماز ہوتی ہے اور بچے کو لینے کے لیے 7 بجے اسکول کی گاڑی آ گئی، کار آ گئی، رکشا آ گئی، اور ابھی تو لوگ نماز پڑھ کر نکلے نہیں کہ بچہ رکشا میں بیٹھ کر، کار میں بیٹھ کر اسکول چلا جاتا ہے۔ کتنا جلدی اس کو اٹھا دیا، 6 بجے سے اٹھا دیا، اس کا لباس صاف ستھرا، سر پر تیل لگا ہے، کنگھی کی ہے، صاف ستھرا کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے، اور مدرسے کا وقت 7:30 کا ہے تو نواب کا بچہ 8:15 بجے مدرسے میں آتا ہے، اس حال میں ایزار کا ایک پائچہ اوپر ایک نیچے، بائیں ہاتھ میں پارا پکڑا ہے، ٹوپی بھی ٹیڑھی ہے، اور اگر استاد کچھ کہہ دے بول دے تو استاد سے لڑنے کے لیے چلے آتے ہیں، اور استاد سے بڑا ظالم اس ماں باپ کی نظر میں کوئی نہیں آتا۔ یاد رکھے اگر استاد کے ساتھ ایسا سلوک رہا تو اللہ تعالیٰ نسلوں سے علم کو اٹھا لیں گے۔ یہ ہمارا حال، ہماری سوچ ہی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، واقعہ نہیں ایک لطیفہ بھی ہے اور اس میں ایک درس بھی ہے کہ دیکھیے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، سوچ کیسی بدل جاتی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو خوب پڑھایا، خوب دنیا کی ڈگریاں دلوائی، باہر بھیجا، وہاں سے وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آیا۔ اب دیہات کا رہنے والا باپ ایک بچے کو اعلیٰ ڈگری دلواتا ہے، بچہ باہر سے اعلیٰ ڈگری لے کر آتا ہے، دیہات میں گاؤں میں کام کرنا تو اس کے لیے مشکل، شہر میں آفس کھول دیں، باپ وقتاً فوقتاً شہر آتا ہے بیٹے کی ملاقات کے لیے۔ باپ تو پرانی سوچ والا، پرانی حقیقت میں، پرانے لباس میں، اور لڑکا شہر میں انگریزوں کے بیچ میں پل کر اونچی ڈگری لے کر آیا ہے، باس بنا ہوا ہے۔ ایک نوکر تھا اس کے یہاں، ایک مرتبہ باپ ملنے کے لیے گیا بیٹے کو، اس نوکر نے کہا سیٹھ صاحب یہ بڑے میاں کون ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو ملنے چلے آتے ہیں؟ اب بیٹے کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرے ابا ہے۔ دیکھیے فرق دینی سوچ اور دنیاوی سوچ کا، دینی تعلیم کا اثر، دنیاوی تعلیم کا اثر۔ بیٹے کو شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ میرے ابا ہے، کیا کہا؟ یہ بڑے میاں میرے ملنے والے ہیں۔ بڑے میاں کو آیا غصہ، اسی نوکر کے سامنے کہا بیٹا میں اس کا نہیں، اس کی ماں کا ملنے والا ہوں۔ بہرحال یہ تو ہے ایک لطیفہ، لیکن اس میں ایک درس بھی ہے، ایک درس بھی ہے کہ ہماری سوچ آج یہی ہے کہ ہماری ساری توجہ عصری تعلیم پر، دنیاوی تعلیم پر، دینی تعلیم پر نہیں۔ کیا قبر کی تنہائی میں اسکول کی تعلیم کام آئے گی؟ محشر کے ہولناک عالم میں اسکول کی تعلیم کام آئے گی؟ میزان عمل پر کیا یہ چیز کام آئے گی؟ پل صراط کے احوال اور واقعات میں کیا یہ تعلیم ہمیں کام دے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اگر دینی تعلیم ہے تو محشر میں بھی کام آئے گی، برزخ میں بھی کام آئے گی، پل صراط پر بھی کام آئے گی، اور میزان عمل میں بھی نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرا کر رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی مزاج والا بنائیں۔ اب کیسے بنے گا؟ اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کی جائے، خصوصاً آج کے دور میں ایمان پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایمان پر جو حملے ہو رہے ہیں، ایمان کو سلب کرنے اور چھیننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں،
ایسے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اور اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی حفاظت کریں. یہ پہلا کام کہ ایمانی تربیت. نمبر 2 اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت کا کیا مطلب؟ اپنی اولاد کو عمدہ اخلاق کے زیور سے آراستہ کرایا جائے، اسے آداب سکھائے جائے بچپن سے. آداب یہ دیکھیے ہماری ایک غلط سوچ ہے، بچہ ہے آگے جا کر سدھر لے گا. نہیں، یہی بننے کا زمانہ ہے. اس کو بتایا جائے بڑوں سے کیسے بات کی جائے، بڑوں سے کیسے خطاب کیا جائے، غلطی پر معافی مانگنے کا طریقہ اور عادت بھی اس سے ڈلوائی جائے، بڑوں سے سلام کے ذریعے ابتدا کرنے کی بھی عادت اسے ڈلوائی جائے، کوئی کچھ دے تو جزاک اللہ کہنے کی عادت بھی ڈلوائی جائے. یہ ہوئی اخلاقی تربیت. نمبر 3 جسمانی تربیت. اپنی اولاد کے جسم کے درست ہونے کی، انہیں طاقتور رکھنے اور مضبوط بنانے کی بھی فکر کی جائے. نمبر 4 اپنی اولاد کے دوستوں پر نظر رکھی جائے. یہ تو دکھتی رت پر ہاتھ رکھ لیا، ہم دیکھتے نہیں ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے. ابتدائی سے نظر رکھی جائے کہ بچوں کا ملنا جلنا کس سے ہے، اس کے دوست کون ہے، یار و مددگار کون ہے. اس لیے کہ دوستی کا اثر آتا ہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھ لے اس کی دوستی کس سے ہے. یہ 4 باتیں ہیں. نمبر 5 اولاد کے جیب خرچ پر بھی نظر رکھی جائے. جیب خرچ اولن نہ دیا جائے، دے تو پوری توجہ کے ساتھ، یعنی اسے پتہ نہ چلے اس انداز میں توجہ رکھے کہ یہ روپیہ پیسہ کہاں اڑاتا ہے. اگر غلط جگہ اڑا رہا ہے تو فوراً آپ کا کوئی قدم اس پر ہونا چاہیے جو اس کی اصلاح کی جانب لے جانے والا ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم بہت بڑے ہو گئے، مدرسے میں عالم کلاس میں داخل ہوئے، تب جا کر انہوں نے جیب خرچ کی شروعات کی، وہ بھی 50 روپے سے. پھر اس کے بعد مقدار بڑھائی. اب پڑھنے کا زمانہ تھا، کتابوں کا بڑا شوق تھا، تو ہم سورت جاتے، رانی طلبہ سے کتابیں خرید کر لاتے، کبھی کہیں سے کتابیں منگوا لیتے. اب والد صاحب کو پتا چلتا تو فرماتے میں نے پیسے کتابوں کے لیے نہیں دیے تھے، کتابوں کے لیے میں ہوں، جتنے کی چاہیے کتابیں منگوا. اب کتاب خریدنے کا ہی شوق ہے، پڑھنے کا اس پر بھی توجہ. رات میں 1-1:30 بجے یا تہجد کے وقت جب بھی وہ بیدار ہوتے، ہم نئی کتاب خرید کر لاتے، اس کے صفحات کو دیکھتے تھے. جہاں سے ہم صفحات پلٹتے ہیں موڑتے ہیں کہ وہ صفحات پیلے ہوئے ہیں، مڑے ہوئے یا نہیں، جس سے اندازہ آ جائے گا کہ آدمی نے پڑھا بھی ہے یا نہیں. کوئی کتاب جس کو صرف لے کر رکھ دیا ہو، اس کے جو صفحات جہاں سے موڑے جاتے ہیں وہ جو کا تو رہتے ہیں، لیکن جس کو پڑھا جاتا ہے وہ جگہ پیلی ہو جاتی ہے، کچھ صفحات کچھ اوراق مڑ جاتے. اتنی باریک چیزوں پر بھی ان کی نظر تھی. تو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے کہ جیب خرچ اولاً نہ دیا جائے، دے تو توجہ کے ساتھ کہ کہاں خرچ کرتا ہے، کہاں اڑاتا ہے، کن جگہوں میں استعمال کرتا ہے. نمبر 7 اپنی اولاد کو ٹی وی سے، موبائل سے اور خصوصاً فحاشی اور بے حیائی اور ننگائی کی جانب لے جانے والی چیزوں سے پرہیز کرائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے بہت توجہ سے سنے، اپنی اولاد کے سامنے مدرسے کی، مکتب کی
استاد کی، چاہے پھر اسکول کا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، ہرگز برائی نہ کرے۔ بہت سے ماں باپ اولاد کے سامنے مدرسے کی برائی کرتے ہیں، مکتب کی برائی کرتے ہیں، اسکول کی برائی کرتے ہیں، ٹیچر کی برائی کرتے ہیں، معلم کی برائی، جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے تم ان کی برائی کرتے ہو، جہاں تمہارے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ان کی برائی کرتے ہو۔ یہ بھی علم کے اٹھ جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم مان لیا مدرسے کی غلطی، مان لیا اسکول کی غلطی، مان لیا استاد کی غلطی ہے، مان لیا ٹیچر کی غلطی، جو غلطی ہے ان سے پرسنل میں روبرو مل کر ہر کیجیے، اولاد کے سامنے ذکر نہ کریں۔ اولاد کو سکھاؤ استاد کا ادب، اولاد کو سکھاؤ ٹیچر کا ادب۔ آج دیکھیے ٹیچروں کے ساتھ جو بے ادبی اسکولوں میں کی جاتی ہے، مدرسے میں ایک حد تک وہ چیز نہیں۔ تو کیوں ہم اپنی اولاد کو نہیں روکتے؟ آخر وہ تمہاری دنیا بھی تو سنوار رہا ہے، ان کا بھی تو رسپیکٹ اور ادب کیا جائے، ان چیزوں پر بھی توجہ ہو۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بھائیوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، چچا کے ساتھ، ماموں ممانی کے ساتھ، خالہ خالوں کے ساتھ، پھوپھا پھوپھی کے ساتھ، رشتے داروں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن ہوں گے ٹکرائیں گے ضرور، لیکن اولاد کے سامنے ان جھگڑوں کا ذکر ہرگز نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کی اولاد ان رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال نہیں کرے گی اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والی بنے گی۔ ان کو تو ادب سکھاؤ کہ تمہارے ماموں ہیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، یہ چچا ہے، یہ خالو ہے۔ بہت سی مرتبہ چھوٹی عمر کا، بیٹے کی عمر کا بھانجا وہ خالہ کو ڈانٹ دیتا ہے، پھوپھی کو جھڑک دیتا ہے، دادا کے سامنے بد زبانی کر دیتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ ایک بنیادی بات بتلا دیتا ہوں، وہ یہ کہ 4 کام بچوں کے سامنے نہ کریں۔ یہ پورے سبق کا، پوری تفسیر کا خلاصہ، 4 کام بچوں کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 1، حد درجہ لاڈ پیار نہ کریں۔ شریعت دانی کہتی آقا کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا، اپنے بچوں سے کتنا، حد درجہ نہیں، حد درجہ پیار نہ کرے، حد درجہ لاڈ نہ کرے، ان کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھتے ہو۔ نمبر 2، حد درجہ سختی بھی نہ کرے۔ نمبر 3، خاص کر کے سنیں، بچوں کو تحقیر آمیز کلمات سے نہ پکارے۔ بہت سے ماں باپ بچے کو یا بہت سے گھر والے بچے کو غلط نام سے پکارتے ہیں، بچے کے نام گھر سے بگڑتے ہیں، اور اگر غصہ آیا تو گالی دے کر اس کو بلاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ہمیشہ اس کو نام سے بلاؤ جو نام آپ نے رکھا ہے، یا جس پیار والے نام سے آپ اس کو بلاتے ہو اس نام سے پکارو۔ ایسے الفاظ جو بچے کی حقارت پر دلالت کرنے والے ایسے الفاظ سے نہ پکارے۔ 3 بات۔ اور چوتھی بات، بچوں میں اونچ نیچ نہ رکھے، بلکہ آپ کے اگر 3-4 اولاد ایک آنکھ سے نہ دیکھے، ہر ایک کو مساوات اور برابری کی نگاہ سے دیکھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث پاک میں ہے، وہ کہتے ہیں مجھ کو میرے والد نے کوئی چیز عطا کی تو میری والدہ نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نعمان کو یہ چیز دی ہے، ہدیے میں آپ گواہ بن جائے۔ فرمایا کہ آپ نے اپنے تمام بچوں کو دی ہے؟ تمام بچوں کو دی ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، مجھے عید پر ایک چپل لینی تھی، 250 روپے کی آئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے چپل دلا دی، لیکن میرے دونوں بھائیوں کو 250 روپے۔ یہ ہے اولاد کے درمیان مساوات۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اولاد کے درمیان مساوات قائم نہیں کرتے ہیں۔
بہت سی مرتبہ اولاد شکایت کرتی ہے کہ ابا نے مجھے دکان دی اور فلاں کو دکان دی، بیٹے کو مجھے نہیں دی۔ تو اگر ہم اسی لیے شریعت نے قاعدہ رکھا ہے، قانون یہ بتائے کہ زندگی میں تقسیم کرنی ہو تو پھر چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو برابر ملے گا۔ مرنے کے بعد ڈبل سنگل والا قانون ہے، زندگی میں آنکھ کھلی اور دینا ہے تو سب کو برابر دو، لیکن کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، اولاد کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا میرا کارخانہ کون چلائے گا، میری فیکٹری پر کون بیٹھے گا، میری آفس کو کون سنبھالے گا، یہ نہیں۔ بچے بھی تھے تو ایک نبی کے بیٹے ہیں یعقوب کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں اسحاق کے، اور ابراہیم کے پر پوتے ہیں۔ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی اور آپ کے بڑے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی۔ باپ کو اطمینان ہوا کہ ہاں میری تعلیم و تربیت نے اثر اور رنگ دکھایا ہے، آنکھیں بند ہو گئے۔ بچوں نے کہا اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے، یہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ تمام کو بھی نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، بخشش کا، نرمی کا، مہربانی کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ختم فرما، دور فرما۔ ہماری حاجتیں اپنے خزانے سے پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی، عزت و آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، مکان و مکین کی، دکان و ساز و سامان کی، ہر سمت سے، ہر جہت سے، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات سے، جنی انسی شیطانی تمام اثرات سے حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے مساجد اور مصلیوں کی، مدارس، مدرسین اور طلباء کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔